الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ جو اس مالک کائنات نے ہم کو مسلمان بنایا. مزید کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. وہ نبی جس کے تعلق سے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر وضاحتیں موجود ہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وضاحت کے طور پر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو ہم کو بتایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ وضاحت کی ہے، اس کی آج ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع ہے ہمارا تقلید. میں تقلید کی تعریف و تشریحات میں تو نہیں جاؤں گا، میں صرف اس چیز کو وضاحت کروں گا کہ تقلید جو ہے، جو دلائل تقلید کے جواز کے اوپر پیش کی جاتی ہیں اور تقلید کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کو میں واضح کروں گا. میں تعریف میں نہیں جاؤں گا، علماء کرام کی وضاحتیں موجود ہیں. تقلید کی شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفیظہ اللہ کی کتاب کا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بہت سارے ایسے متعدد علماء کرام اہل حدیث کے موجود ہیں جنہوں نے تقلید کی تعریف و توضیحات کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں اور ان کی تردید کی ہے، تقلید کرنے والوں کی بھی اور تقلید کی بھی. تو وہ آپ وضاحت وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. میں صرف آپ کو خلاصہ کلام کروں گا جو تقلید کے جواز کے اوپر پیش کی جاتی ہے. 2 یا 3 یا 4 منٹ صرف آپ کو تقلید کی وضاحت کر دوں. جو عموماً وضاحت یہاں پر الٹی کی جاتی ہے احناف کی طرف سے. تقلید کی تعریف یہ ہے اصطلاحی کہ کسی غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے حجت مان لینا، یہ سوچ کر کہ اس کے پاس اس چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی، یعنی حسن ظن کی بنا پر. تقلید کی اصطلاحی تعریف ہے کسی غیر نبی جو کہ نبی نہیں ہے، امتی ہے، بغیر دلیل اس کی بات کو مان لینا، یہ سوچ کر کہ اس دلیل کے اوپر اس کے پاس کچھ نہ کچھ مراجع موجود ہوگا، کچھ نہ کچھ حدیث موجود ہوگی. حالانکہ یہ حسن ظن ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں تقلید. لغوی طور پر تقلید کا جو معنی ہے قلد یقلد، التقلید سے مشتق ہے اور تقلید باب تفعیل سے نکلا ہے، باب تفعیل سے. قلدہ کا کیا معنی ہے اور یقلد التقلید باب تفعیل سے تقلید مصدر ہے. پتہ چلا حدیث میں قلدہ کا معنی 2 معنوں میں استعمال ہوا. ایک تو جانور کے گلے کے اندر جو پٹا ڈالتے ہیں اس کو بھی
قلدہ کہتے ہیں یا قلدہ، اور ایک ہار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تقلید جو ہے قلدہ کا لفظ ہار کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اور گلے میں پٹے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ جب دو معنی نکلتے ہیں، لیکن جو مقلدین ہیں وہ صرف ایک معنی لیتے ہیں گلے میں ہار، کہ ہم اپنے امام کا گلے میں ہار ڈالتے ہیں کہ جو جو ان کی وضاحتیں ہیں، تشریحات ہیں، وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، وہ مقدم ہیں۔ اصول کرکھی ایک کتاب ہے، اس اصول کے اندر ایک چیز وضاحت کے طور پہ لکھی ہے کہ کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے خلاف ہوگی، یا تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا اور اس حدیث کی تعویل پیش کی جائے گی تاکہ ہمارے امام کی مخالفت ثابت نہ ہو، موافقت ثابت ہو، ایسی تعویل کی جائے گی حدیث میں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ امام صاحب کے پاس ہو سکتا ہے اس چیز کی دلیل نہ ہو، بحیثیت انسان ان سے غلطی ہو گئی، لیکن امام صاحب یعنی جو جس کے مقلد ہے ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگ ہٹ دھرم اتنے ہیں کہ جان بوجھ کر حدیث کو مشکوک کرتے ہیں، جان بوجھ کر حدیث میں تعویل کرتے ہیں تاکہ ہمارے امام کی بات جو ہے وہ واضح ہو جائے اور ان کی موافقت، سملرٹیز بٹوین امام اینڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم، ثابت ہو جائے۔ تو یہ جان لیجئے اسی کو تقلید کہا جاتا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے حجت مان لینا، یہ سوچ کر کہ اس چیز پر اس کے پاس کوئی نہ کوئی وضاحت موجود ہوگی، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کی دلیل یہ سب سے پہلے جو پیش کرتے ہیں، میں ان دلیل پر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو تقلید کا نقصان ہے وہ وضاحت کر دوں۔ ایک حنفی سے میری بات ہو رہی تھی، اس حنفی سے ایک سوال میں نے کیا کہ آپ حضرات جو ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس حنفی نے مجھ کو جواب دیا کہ کیونکہ ہمارے جو مذہب ہے، مذہب حنفیہ، اس کے اندر یہ درست نہیں ہے کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھا جائے۔ ہمارے مذہب یعنی حنفیہ کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے۔ میں نے کہا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، کہتا ہے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو اور کان لگا کر اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس نے کہا کہ امام بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا، اور قرآن میں ہی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا کا لفظ ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو اور کان لگا کر اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام بھی قرآن پڑھتا ہے، تو اس امام کے پیچھے ہم کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہم احناف کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ میں نے کہا حضرت میں قرآن مجید پر تو آؤں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں قرآن مجید کی وضاحت کروں احادیث رسول سے، لیکن آپ سے کچھ میں جواب چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ کی نماز چھٹی، مثال کے طور پر آپ کی ایک رکعت نماز رہ گئی اور امام قرات کر رہا ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے نماز میں داخل ہوں گا اور اللہ اکبر کہوں گا۔ میں نے کہا کیسے کہیں گے؟ امام تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب آپ بتا دیں کہ جب خاموش رہنے کا حکم ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ خاموشی میں صرف اللہ اکبر کہی جا سکتی ہے، نہیں، تو بھیا آپ نماز میں داخل کیسے ہوں گے؟ بہت دیر اس نے اپنے سر کو کھجایا اور جذبات میں آ کے کہتا ہے بھیا ہم بلند آواز سے اللہ اکبر تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو دھیمی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اب اہل حدیث کا ایک عمل دکھائیے کہ وہ بلند آواز سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں۔
وہ بھی تو دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں. تو جب یہ نماز جو ہے آپ کی اللہ اکبر کہنے سے دھیمی آواز سے خلاف قرآن نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ